بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 دن بعد اسے چھوڑا گیا تھا، کاش آج اسے چھوڑنے کے بجائے مار دیا گیا ہوتا تو اس کے لیے آسان رہتا، کیونکہ جس ملک کے منصف کے گھر انصاف نہیں، جس ملک کی مسجدوں میں لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جس ملک کی قبر میں پڑی بچیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، جس ملک کی عوام کے حلق سے نوالا چھین کر محلات بنائے جاتے ہوں، جس ملک میں قانون طاقتوروں کی ہاتھ میں ہو، جس ملک میں قانون کے رکھوالے عوام کی عزت نوچتے ہوں، وہاں کسی سے ہمدردی کی توقع رکھنا درکنار، کسی سے بات کر لینا بھی غنیمت ہے۔ مگر شاید اس نے قلعہ اسلام سمجھے جانے والے اس ملک کو واقعی اسلامی ملک سمجھ لیا تھا، شاید اس نے آج کے حکمرانوں کو خلفاء کا دور سمجھ لیا تھا۔ اس لیے جب بھوک سے بلکتے تڑپتے بچوں کو نہ دیکھ پائی تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ممتا نے اسے گھر سے نکلنے اور بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا نام زوہا حدید تھا، ناز و نام میں پلی ہوئی، والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب تک والدین کا سایہ سر پر تھا یہ دنیا اپنے لیے کسی جنت سے کم نہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ جب بھی سنتی تھی کہ کسی لڑکی کی عزت پامال ہو گئی ہے تو کسی شخص کا مال و اسباب لوٹ گیا ہے، کسی انسان کی بلا وجہ جان لے لی گئی، تو وہ ان سب باتوں کو محض جھوٹ سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا لوگ یہ سب کچھ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی اپنا دکھڑا سناتا تھا تو وہ اسے احساس کمتری کا شکار کہتی تھی۔ جب کسی عورت کو مار پیٹ کر بچے چھین کر شوہر یا سسرال والے گھر سے نکال دیتے تھے اور وہ آ کر زوہا حدید سے اپنا دکھ بیان کرتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ مرد کبھی اتنا ظالم نہیں ہوتا، بس عورتیں گھر میں اپنا راج قائم رکھنے کے لیے یہ سب تماشے کرتی ہیں۔ اس کے والدین اکثر اسے سمجھاتے تھے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر اس کے برعکس ہے جو کچھ ہمیں کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ خیر، والدین نے اس کی تربیت کرنا جاری رکھا، ممکن کوشش کی کہ اسے کتابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا سے روشناس کروا سکے، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ زوہا حدید رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں بھی اسے والدین کی طرف سے مکمل سپورٹ رہی۔ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا سسرال کی طرف سے تنگی ہوتی تو والدین فوراً پوری کر دیتے۔ یوں سسرال میں بھی اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ اس کے والدین ایک ایک کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے سر کا سایبان ہٹ گیا تو اسے تپش کا احساس بھی ہونے لگا۔ والدین کے جیتے جی اگر سسرال میں کوئی تلخی ہوتی تو اس کے والدین بنا اس کو بتائے معافی تلافی کر کے حالات نارمل کر دیتے۔ دوسری صبح ہر چہرہ اسے مسکراتا ہوا ملتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب بات ہوتی تو اسے بیسیوں کڑوی کسیلی سنائی جاتی، کئی دن اس سے بول چال بند رکھی جاتی۔ اب اسے اس کی ضرورت کی کوئی شے وقت پر نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ تک اٹھایا جانے لگا تھا۔ اسے اب حقیقی معنوں میں احساس ہوا تھا کہ کتابوں میں درج ہی نہیں تھا جو اسے زمانہ پڑھا رہا ہے، مگر اب اس کی ڈھال بننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک حالات بگڑتے گئے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اس سے اس کے بچے چھین کر ہر چیز پر قابض ہو کر اسے طلاق دے دی گئی۔ بس ایک چند دن کا بچہ اسے دے دیا گیا اور گھر سے نکال دیا گیا۔ آج باپ کی لاڈلی کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں دن بھر پناہ ڈھونڈتی رہی جو اسے کہیں نہیں ملی۔ ننگے پیر چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے اور رات ایک سڑک کے کنارے گزاری۔ صبح پھر گھر ڈھونڈنے کی تگ و دو شروع کر دی۔ وہ لوگ جو والدین کے جیتے جی اس کے صدقے واری جاتے تھے آج سب اسے پہچاننے سے منکر ہو گئے تھے۔ اس کی حالت بارش کے بعد نکلے ہوئے ان کیڑے مکوڑوں جیسی تھی جو باہر تو نکل آتے ہیں مگر چلچلاتی دھوپ ان کو جلا کر پسند کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ عورت کو اپنا مسکن بنایا اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگی، مگر شاید حالات کی شدت کا
اندازہ ابھی اور ہونا تھا، اسے بھیک مانگتے ہوئے اغوا کر لیا گیا، 10 دن تک قید رکھ کر جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، اور جب 10 دن بعد اسے چھوڑا گیا تو وہ سب کچھ گنوا چکی تھی، عزت بھی، رشتے بھی اور جینے کی وجہ بھی۔ اس نے جس بوسیدہ عمارت میں پناہ لے رکھی تھی، جہاں معصوم بچے کو چھوڑ کر بھیک مانگنے جاتی تھی، وہاں 10 دن تک نہ جا سکنے کی وجہ سے بچہ بھوک و افلاس سے مر چکا تھا، گوشت تو گوشت، آدھے زائد ہڈیاں تک آوارہ کتے چبا چکے تھے، جینے کی ہر وجہ ختم ہو چکی تھی، ملک کے نظام و عدل سے انصاف کی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ والدین کی قبروں پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بابل کے آنگن کی زندگی کتنی آسان ہے اور دنیا کے ساتھ گزارا کتنا مشکل ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کامنٹ